اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاون مکسر کم کریں، صرف ایکو چلائیں آپ، مکسر کم کر دے، آواز ڈبل ٹرپل نہ ہوئے بس، ہاں جی صرف ایکو چلے، مکسر نہیں کرنا، ڈبلنگ نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ، ایکو ساتھ چلے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حملہ باج نہ بخششاں اون میاں، عملہ باج نہ رب رحمان ملدا، عملہ باجنا مرتبے اون اچے، عملہ باجنا مومنہ شان ملدا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ کے حبیب نے جس کام کی بھی ابتدا کی ہے اللہ کے نام سے کی ہے، بلکہ آپ نے سفر بھی شروع کیا تو دعا پڑھی بسم اللہ، آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ جب گھر سے نکلے تو کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کا نام تھا طارق عزیز۔ وہ بزم طارق عزیز چلاتے تھے پاکستان میں، بچہ بچہ ان کو وہ سب سے پہلے پتہ کیا کہتے تھے؟ میں نے اس کے پروگرام میں ایک مقابلہ جیتا، یہ ڈبہ یہ نہیں چل رہا بچے، یہ بھی چلانا ڈبہ، تو آواز تھوڑی سی اٹھانا ذرا۔ تو وہ آتے سٹیج پہ، نہ وہ ایک ملا تھا، نہ لاما تھا، نہ ذاکر تھا، نہ قاری تھا، کچھ بھی، ایک عام مسلمان انسان آتے کہتا ہوتا تھا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے وید خوب جانتا ہے۔ اس کو کسی نے کال کی کہ طارق عزیز صاحب مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی جائیداد پاکستان کے نام کی، مگر ہماری پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو 14 اگست کو یا 23 مارچ کو کوئی تمغہ دینے کی بجائے ان کا تذکرہ کرنا بھی، کوئی تقریب کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بہت کام ہیں پاکستان میں جو اپنی باقی جائیداد اپنا سب کچھ پاکستان کے نام کر کے جائیں۔ بزم طارق عزیز میں جب وہ لفظ بولتے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام۔ ایک نبینے نے فون کر دیا کہ آپ کہتے ہیں سنتے کانوں، تو میرے کہتا ہے کان نہیں ہے، میں سن نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں، تو ہم تو نبینے ہیں،
تو دیکھتے آنکھوں تو جو ہیں وہ آنکھوں والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سنتے کانوں جن کے کان ہیں۔ تو پھر طارق عزیز نے یہ جملہ کہنا شروع کیا تھا نبینوں کے لیے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یعنی جن کے کان نہیں ان کے لیے بھی لفظ ڈالا، اور جن کی آنکھیں نہیں ان کے لیے بھی لفظ ڈالا۔ یہ گھر بنایا میرے بھائیوں نے۔ نذیر صاحب ہمارے تو ویسے ہی رشتہ دار بھی ہیں، میری سسٹر جو ہے ان کے رشتہ داروں کی ہاں فیصل آباد میں شادی ہوئی ان کی، تو میں تو یہ ایک کار میں ویسے ہی آج تو جلسہ مولوی بن کے کھا کے جانا ہے، تو اگوں پیچھوں میں پرونا بن کے کھا کے جانا، تو کار ہی میرا اپنا ہے۔ تو میں اپنے سارے چند مکھن ملائی جنہیں میرے چند بیٹھے نے نا، انہوں نے ایک طارق عزیز دی بات ایڈ کر کے دسی ہے کہ تسی جیڑا بھی کام کرنا ہے اللہ کے پاک نام سے اس کی ابتدا کرنی ہے۔ آپ گھر میں کسی بھی اچھی چیز گھر لا کر رکھ دیں، مثال صوفہ ہے، مگر کوشش کریں اس پہ سب سے پہلے اپنی ماں یا باپ کو بٹھائیں اور ان کو آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، دل میں سکون آئے کہ آج میری زندگی دا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ جس بچے نو عزت دے کے میں جوان کیتا ہے اپنے موڑیاں تے بانا سب تو بڑی عزت ہوندی ہے۔ آپ وکیل حضرات جنہوں موڑے تے چوکلن وہاں دے بڑی عزت دیتی، سیاستدان جنہوں موڑے تے چوکلن بڑی عزت دیتی۔ ہون ماں باپ تو بڑھ کے کون عزت دے سکتا ہے کہ جدو تو کچھ بھی نہیں انہیں موڑے تے بایا ہے، جدو تیرے کو نہ کوئی عہدہ ہے، نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، نہ تو جناب اعلیٰ فلاسفر ہے، نہ تو تھیموکرافی افسر ہے، نہ تیرے کو دولت ہے، نہ تیرے کو مال ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ روٹی بھی پھڑ کے نہیں کھا سکتا، تو مانگ بھی نہیں سکتا، تیری اب رمضان سمجھ دے نے تیرے اشارے سمجھ دے۔ تو کتنا بدبخت انسان بن جاتا ہے جب جوان ہوتا ہے، جن کو عزت دینی ان کو دیتا نہیں۔ صدر آئے گا، مولوی آئے گا، پیر آئے گا، ان سب کے لیے اچھا صوفہ، اچھا لباس، اچھا برتن، اچھے پھول، اچھا گلدستہ، اچھا کلین سب کچھ پرووائیڈ کرے گا کہ میرا محترم میری جس کو ساتھ عقیدت ہے وہ آ رہا میرے گھر۔ بھائی ان کے ساتھ تو عقیدت آپ کی 20 سال کے بعد بنی ہے، ان کی کیا عزت کی ہے جنہوں نے تجھے تب عزت دی اپنے کندھوں پہ بٹھا کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اور تم نے ان کو کیا عزت دی ہے؟ سارے گھر میں سے گندا کمرہ ان کا ہوتا ہے، سارے گھر میں سے گندے برتن ان کے ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ بھی پروٹوکول دیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پروٹوکول دیں، انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ بنایا۔ بے نیاز دا قرآن اندہ خالق کائنات نے فرمایا ہوں اے محبوب نہ لوگاں نو اعلان فرماؤ کہ میرے پاک نام دے نال جڑا بندہ کسے کام دی ابتدا کردا ہے اللہ اس نو عزت دے نال نواز دیندا ہے۔ خالق نے فرمایا قرآن کی سورۃ الرحمن وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتا ہے یہ سمندروں میں چلتے پھرتے جہاز یہ اللہ کی ملکیت ہیں، مگر خالق نے فرمایا جب تم نے ان جہازوں میں سفر کرنا ہے تو پڑھنا ہے دنیا میں جناب جی بیری بیڑے میں جہاز میں بیٹھیں، اللہ اکبر یہ گاڑی میں بیٹھیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور جناب جی پڑھیں سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ خالق نے فرمایا کہ جب تم نے یہ دعا پڑھ لی تو نے میرا شکریہ ادا کر دیا کہ اتنے بڑے جہاز کو، اتنے بڑے اونٹ کو، اتنے بڑے جانور کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے تابع کر دیا۔ یہ انسان ہے جناب جی جب بیٹھتا ہے اللہ کہتا کبھی تکبر میں نہ آنا کہ میرے پاس بڑی گاڑیاں ہیں۔ اب کتنے انسان ہیں میں نے دیکھا گاڑیوں میں جوتے لٹکائے ہوتے ہیں، کالی ٹاکی لٹکائی ہوتی ہے۔ جس اللہ نے اتنی مہنگی گاڑی دی ہے اس پہ یقین نہیں رہا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، ایک جوتا لٹکا کر اس پہ یقین لے آئی، مگر مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا اے میرے صحابی ایت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے کر دے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جس کام کے لیے اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہوں۔
آپ نے کتنی دفعہ دیکھا پرانیاں ماواں نہ ایم اے پاس سی نہ بی اے پاس سی نہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کچھ بھی نہیں تے جدوں پتر ڈگنا پہلا لفظ کہنا بسم اللہ آٹا تھلے ڈگن لگنا بسم اللہ جے گلاس ڈگن لگنا بسم اللہ نو کولو چیز ڈگ پینی بسم اللہ پت تینوں ساڑتے نہیں لگی چیز دا نہیں پوچھیا بھی بچ گئی ہے پہلیاں ماواں دی عادت ہوندی سی ہون نو کول شہر ڈگے ساس پہلے ہوندی انی ہوئی ہے تینوں پتہ نہیں کام کیویں کری دا نہ اس ماواں رہیاں نہ او کلچر رہ نہ او تہذیب رہ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ ہن پائیا دودھ لے آؤ ہن تے دودھ بھی پائیا 1.5 پا لسی ہوندی پہ پائیا دودھ دے کے آؤ تے وہ سٹانکی دودھ جو نکلنا باقی سارا پانی لیبارٹری کرا لو اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ رل مل ملک نو کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ امیراں نو یونٹ فری دین لی غریباں نو یونٹ پائی جاؤ لسی صحت لی چنگی چیز ہے دودھ وچ پانی پائی جاؤ جدو ساڈا ملک لسی جناب والا بنا کے دودھ ویچے گا تے مسالہ اسی غیر ملکاں دی دینے امریکہ نے ترقی کی فلاں نے ترقی کی فلاں سے بعد میں زاد ہوا اس نے ترقی کی اس نے تیرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کر کے ترقی کی ہے پریکٹیکلی اسلام اپنایا انہوں نے گورے کے پاس ایک کلمہ نہیں ہے باقی تو سارا اسلام ہے اگر وہ کلمہ آج پڑھ لے تو دنیا کا بہترین مسلمان اس کو کہیں گے مگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا مگر جب کلمہ پڑھ لے وہ پھر بھی ایس او پیز پہ عمل کرتا ہے اب کتنے گورے مسلمان ہو گئے اور وہ گورے اپنے زندگی ایس او پیز پہ گزار رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے پہلے تے ساڑھے تے کولر نہ گلاس رکھو تے سنگلی لاؤنی پہندی ہے کئیاں نے پوچھئے بھی سنگلی کو لائی ہے ایک گلاس بننی ہے وہاں دے پانی پی کے گلاس بھی لائی جاندے نلکے دی ہتھی نہیں چھڑ دے کولر نہ گلاس نہیں چھڑ دے سولنگ دی اٹا پوٹ کے کھوتی دی کھرلی بنا لیندے تے پھر آندے یہ حکومت سڑک نہیں بناؤں دی اپنے گھر کروڑ روپے دا مکان 3 کروڑ دیاں ٹیلاں لائیاں ہیں تے سڑک باہر تھوڑا ہے ٹویا پہ جے مجالے وچوں لینڈ کروزر کڈن والا وہ کو بجری منگا کے ٹویا پور لے وہاں نہیں یہ حکومت کرے تو لنگنا ہی نواز شریف زرداری عمران خان اہی تے لنگنا ہی نہیں حالانکہ انہاں کدی زندگی چ بھی نہیں اتھوں لنگنا گٹر دا ٹکن 500 دا ہوندا 1000 روپے دا اسی سوسائٹی نو ڈیکدے رہندے بلدی آئے گی تے ٹکن رکھے گی تے انہاں چوں پاویں وچ بچہ ڈگ کے مر جائے جدی قیمت ہی کوئی نہیں تے ہم انتظار کرتے ہیں سوسائٹی کا انتظار کرتے ہیں جناب والا بلدیہ کا جدو ٹکر رکھ کے جائے انہاں چوں کتنا نقصان ہو جائے کتنے بچے میں نے مرتے دیکھے لوگ وہ نقصان برداشت کر لیتے ہیں یہ 500,000 کا ڈھکن نہیں رکھتے حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے جو آدمی غریب کا کام کرتا ہے کسی کے کام کے لیے جاتا ہے 70 گناہ معاف ہوں دینے ایک قدم تے 70 نیکیاں مل دیاں 70 درجے بلند ہوں دینے تو ساڑھے کول مسجد دے منار تے 150 فٹ بنا کے پیسہ لون لی پیسہ ہے مگر اس سے منار دے سائے دے تھلے ایک گٹر دا ٹکن کھلا ہے مولوی نے کدی نہیں کہا بھی ٹکن رکھو کوئی ڈیک کے مر گیا نقصان ہوئے گا لہٰذا ایک انسان دی جان بچاؤنا پوری انسانیت دی جان بچاؤنا میں جملہ کہوں گا جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اپنا ہر کام اللہ دی سپرد کر دیا کرو انشاءاللہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہیا ایتھے ایک اور میں تانوں سارے دوستانوں یہ ٹپس دینا چاہنا ہے کہ اپنے اندرے بھی چینجنگ لے کے آؤ جدوں بھی کہندے جے مینوں اللہ تے امید ہے یہ لفظ نہیں کہنا امید وچ شک ہوندا ہے ہن میں کہدا وا مینوں تڑ تے پائی امید ہے اے کام کر دے تو آکھے پائی 50 نہیں ہوں 25 دا کر دینا ہے چلو کام ہو گیا مگر جدو اللہ دے بارے کہیے لفظ امید تے اللہ دی بے نیازی ختم ہوندی اللہ کہندا ہے جدو میرے بارے کہنا ہے یہی کہنا ہے کہ مینوں اللہ تے ایتھے صحیح چلن دیا بچے ہن ٹھیک ہے بس اوپر ساؤنڈ جا کے سینڈ کر کے آ جا تے جا پھر اوپر جا نا واسطے نہیں اوپر عورتوں جا رہی چیک کر کے آپ جا میرا چن جو میرا نو اپنی ٹوٹیاں کرن والیاں وینا ہے نا وہ ویکھ کے آ میرا چن دھیان کر
عرض کرنا چاہ رہے ہیں جتنے مسلمان بیٹھے جو میں جملہ سمجھان لگائیں میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ دے بارے جدوں بھی کہنا لفظ یقین کہنا کہ میں نے یقین ہے میرے اللہ نے انج کر دینا کیونکہ امید ہوندی ہے بندے نو بندے تے بندہ پوری نام ہی کرے کوئی گل نہیں کوئی شکوا نہیں پر اللہ دے بارے لفظ ہی ایسا چوز کرنا ہے جدے چے کوئی جناب اللہ شک پیدا نہ آئے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پریشان ہے مولا حکم ہوئے اے میرے موسیٰ آگے دریا تے پیچھے فرعون دیاں پہنچاں پریشان ہو گئے ہاں مولا آگے دریا دیاں موجانے پیچھے فرعون دیاں پہنچانے تے اللہ پاک دے محبوب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہے نبی بھی ہے رسول بھی ہے ہر نبی رسول نہیں ہوندا پر ہر رسول نبی بھی ہوندا تے رسول دا معنی سن لے میں پنجابی چ تانوں گل سمجھا دینا ہر اس رسول نو رسول کہندے نے جدا ہر لفظ شریعت ہوندا ہے رسول دا ہر لفظ رسول صاحب شریعت ہوندا ہے 313 کموں پیش رسول ہوئے انہاں چ 5 سید رسول ہوئے 5 سید رسولہ چو میرے نبی نو اللہ نے سید المرسلین بنایا ہے تمام رسولان دا سردار بنائے تو رسول دا ہر لفظ شریعت ہے نبی انبیاء بڑی شان والے پر رسول اللہ نے بڑے اچھے بنائے تو انہاں رسولہ میں جو رسول اچھے نے جنہاں نے اللہ نے سابق کتاب بنایا جنہاں تے کتاب نازل ہوئی ہے اچھا ایک میں ہوتا ڈائے اصلاح کردہ بعض ساڑھے لوگ کہہ دیندے نے فلانا بھی مذہب ہے فلانا بھی مذہب ہے فلانا بھی ہندو بھی مذہب ہے سکھ بھی مذہب ہے مرزائی بھی مذہب ہے فلانا یہ سب جھوٹ ہے مذہب کی آپ ذرا تشریح سن لیں مذہب کس کو کہتے ہیں جس کی نسبت آسمانی کتاب سے ہو جس کی بنیاد میں آسمانی کتاب ہو اس کو کیا کہتے ہیں مذہب یہودی ایک مذہب ہے عیسائی ایک مذہب ہے اس کو مسیح بولتے ہیں اسی طرح بائبل انہوں نے اب نام رکھا پہلے انجیل مقدس تھا اس کا نام پھر انہوں نے وہ بائبل بنا دی تقسیم کر کے ساتھ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید ہماری کتاب کا بھی نسبت اللہ کی طرف ہے آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے اب ہم کیا کہیں گے جو اہل کتاب ہیں جو جن کے اوپر کتابیں اتری ان کو ہم مذہب ڈکلیئر کریں گے باقی دنیا میں جتنی مرضی پارٹیاں لانچ ہوں فرقے لانچ ہوں جتنے مرضی نئے گروہ لانچ ہوں بلکہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ بھی ایک گروہ ہی ہے بولو مذہب وہ مذہب نہیں یہ اپنے ذہن میں بات رکھنی کئی لوگ کہتے ہیں یار انہوں دا مذہب ہونا نہ انہوں دا مذہب ہونا مذہب نہیں کہنا بھائی انہوں دا موقف ہونا نہ لے مذہب دی بنیاد آسمانی کتاب نہ لے ساڈا مذہب اسلام ہے ایتھے تانوں ایک اور دساں ڈکشنری نے بولیا ہے کہ ہر نبی دا مذہب اسلام سی اسلام شروع تو مذہب تو رہا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ کہتا میں اپنا امر غالب کرن پہ قادر ہر چیز تے میرا حکم غالب ہوندا ہے تو اسلام سلامتی والا مذہب ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے بعد مذہب کوئی نہیں چلے گا اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مذہب نہیں چلے گا قرآن قیامت تک عالمگیر کتاب آج کنے بیٹھے نے مسلمان بھائیو قرآن مجید پڑھنے واسطے آیا حضرت موسیٰ نبی دا یقین میں لفظ پہلو امید اور یقین تے تڑی ذرا تشریح کر دوں کہ اللہ دے بارے کدی نہیں کہنا کہ میں نے امید ہے اللہ تے کہنا میں نے یقین ہے کہ میرے اللہ نے یہ میرا کام کیسے چھوٹے سے بچے نکا جا ماں دی گود ویچے ہن مامے نے چکیا چاچے نے چکیا انہیں لاڑنا اوپر نو سٹیا ہے وہ بچے دا یقین ہے میں ڈگنا نہیں وہ مسکراندہ زمین والا آندا ہے زمین والوں ان کی وجہ ہے وہ اینا صاحب عقل بھی نہیں دنا بھی نہیں پر انہوں یقین ہے کہ جن نے اوپر نے سٹیا ہے انہیں میں نے تھلے ڈگنا نہیں دینا یار بچہ ماں باپ پہ اتنا یقین رکھتا ہے کہ اس نے مجھے گرنے نہیں دینا وہ مسکراندہ آندہ ہے اللہ کہندہ جدو تو ہاتھ چکے ہون میرے اگے تینو اینا یقین ہونا چاہیے کہ ادھروں میں ہاتھ تھلے کرنے تے مالک نے قبول کر لینی ہے مگر ساڑھا یقین ہے آپ تسی مجدہ دعا مانگ دے بندے بیکو مولوی دا منہ اینو ہوندا ہے بندے دا اینو ہوندا ہے کئی ایسے انتظار چ بیٹھے ہوندے نے کدو منہ تے ہاتھ پھیرے تے چلو آ کئی پورے تے جاندے نے نا او تے سگٹاں پیندے کلام بخشو جی سوٹے لائی ہوندے اخبار پڑھی ہوندے بھئی جس دعا کی آپ کی توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں وہ دعا کیسے قبول ہوگی
اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، جو بھی آپ کے سینے میں چھپے اللہ جانتا ہے۔ ایتھے سننا بڑا جملہ ہے، حضرت مولا علی پاک شیر خدا بڑی اچھی ہستی ہے، انہوں نے کسی نے کہا جی علی جی ایتھے تسی تھوڑی روٹی کھا رہے ہو تانوں پسینہ آ رہے ہیں، تو اتھے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا ہے، تے کہن لگے گل سنو میرے چند، اتھے علی اللہ دی مدد نہ لڑدا ہے، اے روٹی علی اللہ دی دیتی طاقت نہ کھا رہا ہے، میں نے پسینہ آ رہا ہے۔ یعنی اتھے میں نے جڑا جوش آندہ ہے، میرے چھ طاقت آندی ہے، وہ اللہ دی خاص میرے تے کرم نوازی اس ٹائم ہوندی ہے کہ میں میدان دے اندر کدی بھی کسی شے تو نہیں گھبرایا۔ مگر کوئی بات، وہ کتنے مسلمان دوست ہیں، ٹیشو ذرا دیکھنا، آج کتنے مسلمان ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہمارا یقین نہیں رہا۔ آپ کتنی دفعہ دیکھیں، آپ کسی بھی پورے تے بیٹھے ہو نا فوتگی تے 5-6 ورہ بندے کہنے گے نا کلام بخشو، بندے آکھ جان گے، توجہ نہیں رہے گی۔ میں اور تانوں نیڑے سمجھانا، مولویاں چ بھی یہ کچھ میں سیدھیاں گلاں کر جانا نہ کہ غصہ لگ جائے، پر گل سنن والی ہن مولوی جدوں جائے گا تگڑے دا تے ماڑے دا لان ہونا ہور طرح کیویں انہیں مولوی فلانا فوت ہو گیا ساڈا، مولوی نے ویکھنا کپڑے ماڑے جے نے، او باری کھلی آپے کر لا، انہوں نے جی مینوں مولوی جی لان نہیں کرنا ہوندا، آندا چل میں ہی کر دینا، بھجا ٹوٹا کرے گا حضرات فلانا فوت ہو گیا ہے جنہیں جانا اینوے جنازہ چلے جائے۔ ہن جدوں مریا اس محلے دا نمبردار چیئرمین بڑا کوئی تے انہیں جناب انہوں پیغام بھی نہیں آنا تے آپ ہی لاگ پینا سپیکر کھول کے حضرات فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان، وہ 7 پیڑیاں انہیں گننی ہیں، جی میں ٹاؤن کمیٹی دا رجسٹر ہو دے کو لیے ساری وراثت دا تے او دے کو لی سارا نادرہ ہے تے انہیں 7 رشتے گن کے اودے پھر کہنا وہ رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں تو ان کا جنازہ اتنے بجے، تم بھی جانا میں بھی وہاں ہوں گا، ثواب دارین حاصل کریں۔ ہن مولوی صاحب چلے گئے، ہن جنازہ پڑھایا اتھے ماڑے دا، بھجا ٹوٹا، اللہ اکبر، بندے آگے نے چلو اللہ اکبر۔ ہن لوکاں نوں مولوی نے پوچھا بندے آگے نے، انہوں نے کہا جی آگے نے، مولوی نے کوئی تقریر نہیں کیتی، کوئی لوکاں نہیں کہا بھی بندہ بڑا چنگا سی گڈ سی یہ وہ تسی مسئلے سن لو، بندے آگے نے، آگے مولوی اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام علیکم رحمت اللہ، سلام بخش پاویں نہ بخش، چلو منٹ مارے ہے۔ ہن مولوی نے شاگرد نوں اشارہ کیتا چلو جی قبر تے تو دعا منگائی مینوں کام ہے، چلے گیا۔ ہن جونی مریا تگڑا مولوی صاحب نے جنازہ بھی پہلے تقریر کیتی ہے، 7 مولوی کٹھے ہوئے نے، کہنا جی تقریر ہو رہی ہے، بھائی حاجی صاحب بڑے اچھے تھے، انہوں نے مسجد کو سیلنگ کرائی، انہوں نے کلین بچھایا، جب بھی کہتے تھے دیکھ پکا دیتے تھے، بڑے اچھے تھے، ان کی جگہ میں مر جاتا یہ نہ مرتے۔ مولوی جی بندے آگے نے، وہ کھلو جو گل سنو، حدیث پوری سنو، یہ تلخ حقیقت ہے۔ مارے وری آپ پوچھیا بندے آگے نے، وہ جی آگے نے، انہیں پڑھو نماز گرمی بڑی ہے، جنازہ پڑھا کے تر پہ ہے، مگر جدوں آگے آپ تگڑا ہن مولوی صاحب نے کندھا بھی دیتا ہے، ہن قبر چ بھی آپ اترے ہے، سب لوگوں کا چھڑتے ہو جو میں چوری ہن لاؤنا ہے، بڑی نیک ہستی سی میں لاؤنی قبر، ایدہ بس نہیں چلتا آپ لمحے پہ چوری نہیں باہر کاٹ دے، سچی گل کر رہے ہیں۔ ہاں کیوں جی اٹارنی جنرل صاحب میرا چان ہے جی ہیرنگ کر دے جے تسی عدالتاں چ، ازی مولوی ذرا ممبر تے ہیرنگ کرنے ہیں، دلائل دینے لوکاں نوں، آج جننے تسی بیٹھے جے میرے چان، میں تانوں سادہ زبان چ دین سمجھا رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم نے تو یہ شعر کبھی سمجھا ہی نہیں، ایک کی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، یہ کس لیے کہا تھا؟ بتوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے۔ یہ سارے شعر ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی، مگر ان کی تشریح نہیں ہمیں پتہ کہ ہم کس لوجک سے انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے، ان کا ذہن کیا تھا، کس اینگل سے انہوں نے شعر پڑھا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہن مولوی صاحب قبر چ بھی اترے نے، انہوں نے بند بھی کھولے نے، منہ بھی قبلہ رخ کیتا ہے، پھر انہوں نے کہا اچھا جی ہن میں اٹھاں لاؤنیاں آپ سلیپاں پاؤنیاں نے، مولوی صاحب نے مٹی پا کے سورت بھی پڑھنی شروع کرتی بکرا بھی انہوں عذاب نہ ہوئے، تے ہن دعا بھی منگی لمبی تے نال حدیث سنائی، اینی دیر قبر تے دعا منگو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں کر کے ونڈ دیتا جائے، تے اینی دیر قبر تے کھلونا چاہیے۔ مولوی نے مسئلے بھی سنائے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، بتائیں 1 منٹ میں جنازہ ہوا، غریب کی دعا بھی 1-2 منٹ میں ہوئی،
اب کیا غریب کے ایمان اور امیر کے ایمان میں کوئی فرق ہے؟ اسلام تو ایک جیسا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کہندا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، مکہ فتح ہو گیا، کملی والے محبوب نے ویکھیا ابو سفیان جیسے چودھری مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہندا کلمہ پڑھ لیا، وحشی کلمہ پڑھ لیا، بڑے بڑے دشمنان رسول نے کلمہ پڑھ لیا، سارا مکہ فتح ہو گیا۔ ہن 10,000 دا لشکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اینا بلال، میرا بلال کتھے آؤ؟ کہندے نے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، سونیا میں حاضر آؤں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اینے مجمع چ کتھے رہ گیا ساؤں؟ کہندے سونیا میں سوچیا آج مینوں کنے پوچھنا ہے، کیونکہ بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے نے، میں حبشی غلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیاں ہون گیاں۔ حضور نے سٹیٹس نو پیار نہیں دیتا، سٹیٹس نو دیکھ کے عزت نہیں دیتی، ایمان دیکھ کے عزت دیتی۔ سٹیٹس کو عزت دینی آتی تب وہ ایوب انصاری کی کلی میں حضور نہ مدینے جا کر ٹھہرتے، آپ کوٹھیوں میں ٹھہرتے۔ آپ مسجد کے اندر نمازی آتے ہیں مگر ان کے دلوں پہ مولوی کی بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کے دل میں سارے نمازیوں کی ایک جیسی عزت نہیں ہے۔ وہاں غریب بات کرے گا مولوی اور طریقے نہ بولے گا، امیر بات کرے گا مولوی اور طریقے نہ بولے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، بھئی یہ چیزیں ختم ہوں گی تو اسلام آگے پھیلے گا۔ جب مذہب کو دیکھنے والے اونچ نیچ دیکھیں گے، میاں محمد بھائی فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے ایویں نہیں کوئی اڑیا۔ تے میرے نبی کریم نے فرمایا میرے بلال تو کیویں سوچ لیا کہ نبی کریم اچیاں نو پروٹوکول دین گے؟ نبی دنیا نال پیار کرنے والے نہیں ہوندے۔ بلال تو کعبے چ ماراں کھادیاں سی، اج میں دنیا نو دسنا چاہنا ہے دا ہولی پراپرٹ پیس بی اپون ہم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اگر میرے نبی کا استاد فرش پہ ہوتا، نبی کبھی بھی بلال کو کعبے کی چھت پہ نہ کھڑا کرتا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر میرے نبی کا استاد فرش پہ ہوتا پھر مکے والوں نے کہنا تھا محمد کریم بڑے اونچے ہیں مگر ان سے اونچا ان کا استاد ہے۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں۔ اللہ نے کہا سونیا میرا یار میرے کولوں سکھے گا تے قیامت تک سارا جہان میرے یار کولوں سکھے گا۔ زمین پہ اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو پھر حضور اونچے نہیں ہونے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاؤں، یہ جڑا والا میں واقعہ مسیح برادری کے ساتھ، ادھر پہ بھی میں آپ کو ایک کاؤنٹ کرا دوں بات۔ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ نے مکہ سے حبشہ کیوں بھیجا قافلہ؟ آپ نے کہا کہ نجاشی بادشاہ عادل بھی ہے اور ظالم بھی نہیں اور رحم دل بھی ہے۔ یہ حضور نے کہا، مسیح بادشاہ تھا وہ، حبشہ کا نجاشی بادشاہ مسیح تھا، بعد میں کلمہ پڑھا اس نے۔ ذرا سن لیں، اس میں ایک لاجک ہے، پیغمبر جو کہتا وہ کرتا بھی ہے۔ مگر ایتھے ایک جملہ ہے کہ حضور نے اپنے ساتھیاں نو حبشہ کا لیا اور آپ یسرب گئے، اس دے اندر کی ریزن ہے کدی نوٹ کیتا ہے؟ اوتھے نجاشی دے ملک چ میرا نبی اگر جاندا، اللہ نہیں چاہندا کہ میرا نبی کسے دی رایا بنے، کیونکہ میں سید المرسلین بنایا ہے تے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اگر نجاشی دے ملک چ زور جاندے تے آپ نو دی رایا بننا پینا سی۔ اللہ نے تو سردار کائنات بنایا اپنے محبوب نو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیتا سونیا تسی ادھر یسرب جانا ہے۔ مکے چ بھی حضور سردار سی، یسرب گئے، سرداری دا تاج انہاں لوکاں نے حضور دی بیعت کر لی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین دا منصوبہ ختم ہو گیا، انہوں چننا سی اپنا سربراہ، مگر جدو حضور مدینے پہنچ گئے تو انہاں ساری ریاستی مصطفیٰ دے حوالے کر دیتی تے اپنا سردار بھی منیا تے نبی بھی منیا تے اپنا ساری کائنات دا سردار بھی منیا۔
ہن ایتھے جملہ ہے اللہ نے دنیا نو دسیا ہے کہ میں مکے چ بھی رکھیا تو مصطفیٰ نو سردار بنا کے سرداراں نے قریش چ اگر یثرب چ بھی بھیجیا تے سردار بنا کے اللہ اپنے نبی نو ہر جگہ تے سردار دیکھنا چاہندا ہے۔ اے جڑے لوگ کہندے نے جی نبی پاک نو یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ گیاں، انہاں مولویاں نو نا اینگل نہیں سمجھ آیا کہ بھئی یتیم لفظ تمہارے معاشرے میں مایوس کن ہے، آپ اس معاشرے میں یتیم لفظ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے پنجابی جو کہندے نے تو مینوں یتیم سمجھے اور میں ماں میٹر اور تو مینوں یتیم سمجھے۔ جس معاشرے سے جس لفظ نو میوب سمجھا جائے وہ پیغمبر خدا دے بارے نہیں بولیا جاتا، انہوں دے بارے منسوب نہیں کیتا جاتا۔ اور جس لوجک نال مولوی کہندے نے کہ یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ گئیاں، شرم آنی چاہیے ایسے جملے بولنے کے وقت جدا دادا سردار، جدا باپ سردار، جدا خاندان سردار، جنہ ساری کائنات دے ہوتے مکے دیاں چابیاں حضور دے کول تے اونٹ دے وگ پھر دے پینے، دسو بھی اتنے بڑے خاندان دا پوتا ہوئے تے انہوں کو یتیم سمجھ کے چھڑ جاوے، یہ تو توہین ہے مصطفیٰ کی کہ مکے کا چودھری ہے، سردار عبدالمطلب ہے، کعبے کوئی غیر معروف بندہ بھی نہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں اور چاچا انہاں دے چاچیاں دی تمہ باہر دے ملکاں تک نے، باہر دے کیسر و کسرا تک رسائی سی ابو سفیان دی، کیسر و کسرا تک۔ سردار ابو طالب ساری زندگی مصطفیٰ دے نال کھڑے رہے۔ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی یہ ربیع الاول آئے یہ جملہ نہیں کہنے دینا کسی کو کہ حضور نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں۔ بھائی آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں، یتیم ہے نہیں تھے۔ ایتھے پاکستان چ یتیم انہوں بولیا جاندہ ہے جدا پیو نہ ہوئے تو رحم کھا کے صدقہ کیتا جائے، رحم کھا کے انہوں کچھ دیتا جائے، مگر حضور جو باپ کے ناب جی پیدا آپ ہوئے تو آپ یتیم تھے، حضور کے والد فوت ہو گئے، مگر آپ وہ یتیم نہ سمجھنا کہ دائیاں ہی چھڑ کے چلے گئیں، یہ تو توہین ہے۔ انیاں نو نہیں پتا بھی ہے تو کردارہ نے قریش دا پوتا ہے، یہ تو سردار عبدالمطلب دا پوتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی تقریر سنے مولوی صاحب کی، عالم نوار دا جملہ بھی یہ مولوی پڑھ دیتے ہیں، معصوم چکے تے ہو گئیاں راہی، معصوم چکے تے ہو گئیاں راہی، عرب دے شہنشاہ دی باری نائی۔ نالے لفظ شہنشاہ بھی پاتا ہے تے نال اگلے جملہ بھی غلط بولتا ہے کہ انہوں دی باری نہیں آئی، نالے شہنشاہ نالے باری نہیں آئی۔ یار یہ شاعر بنانے والے جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے قافیے جوڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ اس میں شان کس کی ہو رہی ہے، توہین کس کی ہو رہی ہے، انہوں نے صرف اپنے قافیے سے قافیہ جوڑنا ہوتا ہے میرا شعر پورا ہو جاوے۔ تو آپ کو بھی خدا کے لیے دعوت ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ حضور نو یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ گئیاں، یہ جھوٹ ہے۔ حضور کا چہرہ تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیرے دید سونے آن ساڑی عید ہو گئی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضور کی زیارت میں ایتھے کو عورتہ نو نوٹ کرانا جملہ، سرکار نو دیکھنا تے بڑا اچھا شان، آپ دے والد محترم دی پیشانی تے اتنا نور چمکدا سی، جس گلی گزر دے سی عورتاں کھڑیاں ہو کے دیکھن لگ پدیاں سی، راہ پل جاندیاں سی، مصطفیٰ دے والد اتنے خوبصورت سی۔ طریق نے لکھے ہن دسو بھئی جس دے باپ نو دیکھن واسطے لوگ چھتاں دے کھڑے ہو جائیں کہ ادھروں حضرت عبداللہ گزر کے گئے نے، ادھروں سردار عبداللہ گزر کے گئے، ہن اگے مصطفیٰ نو ویکھ کے دائیاں چھڑ سکتی ہیں؟ میں تھے اپنا مغفر رفت ہے، آئیاں دائیاں ہزاراں نے ویکھیا سب نے پر اللہ نے کسے نو لجان دی توفیق نہیں دیتے کیونکہ وانڈ حلیمہ دی سی، اللہ نے ماں حلیمہ دے حصے چ رکھیا سی۔ میں ایک اور جملہ بولاں گا، جتنے مسلمان بھائی بیٹھے جائیں کہ مصطفیٰ کریم نو اللہ نے یتیم مکہ بنا کے بھیجیا، علم یجد کا یتیمن کو آباؤ، اللہ نے کیا سونے کیا تسا اپنے اپنے یتیم نہیں پایا کہ والد صاحب دنیا تو پہلے چلے گئے، 6 سال دی عمر چ ماں چلے گئی، 8 سال دی عمر چ باپ چلے گیا، مگر جملہ کہاں گا ایتھے بڑی قیمتی بات ہے۔ جی مقام ابوائے اللہ تعالی رجائے میں بھی ویکھ کے آیا ہی،
مدینے پاک دے اندر نہ پیا لاؤ مدینے تو 230 کلومیٹر دور مقام ابوا ہے مکے تے مدینے دے درمیان رستہ ہے اوتھے مقام ابوا ایک بستی آندی ہے تے سردار سنیے چ سیدہ ام ایمن نال بیٹھیاں نے حضور دی دائی ہے میرے نبی کریم دی ماں دے نال ہے تے ماں تے آخری وقت آ گیا میں ان جاہل بچوں کو پیغام دیتا ہوں جو ماں اور باپ کو کہتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر نہیں بچ سکتا تیرے ہوتے ہوئے مجھے سکون نہیں ملتا وہ میرے بچوں خدا کے لیے ان ماں باپ کو اپنے گھر کا حسن سمجھے ان ماں باپ کو اپنے گھر کا صحرا سمجھے ان ماں باپ کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے یہ جملہ دینے لگا ہوں ماں ام ایمن سامنے کھڑیاں نے ماں آمنہ کھڑیاں نے فرمایا نہیں ام ایمن ذرا قریب آویں فرمایا حکم ہوئے عرض کی تھی سیدہ آمنہ حکم ہوئے جڑ والے پاک نبی دی پاک ماں آمنہ فرمان دیاں نے